بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. عباد الرحمن کی صفات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، کہ وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب عطا فرما ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. کہ یہ گویا جو اللہ کے نیک بندے ہیں خود بھی اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی اس راستے پر چلانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہماری اولاد ہے، جو ہماری بیویاں ہیں، وہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد ہے کہ اگر جس طرح ایک گھر کا جو سربراہ ہے وہ جب اللہ کے احکامات کے مطابق چل رہا ہے تو جب اس کا سارا گھرانہ اللہ کے احکامات کے مطابق چلے گا تو اس کو دلی طور پر سکون ہوگا. اور اگر وہ خود تو اچھے اعمال کر رہا ہے لیکن اس کے اگر گھر والے بیوی بچے اگر اچھے اعمال نہ کر رہے ہوں، اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہوں، تو وہ پھر اس کے دل کے اندر جلن اور کڑن ہوتی ہے اور ہر وقت وہ پریشانی کے عالم میں رہتا ہے، اس کو ہر وقت پریشانی ہوتی ہے. تو اس لیے اہل ایمان جو ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، وہ یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تاکہ جو ہماری اولاد ہے یہ ہمارے لیے نیک نامی کا باعث بنے، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ کل حشر کے میدان میں بھی اور ہر جگہ بھی ہمارے لیے وہ ایک صدقہ جاریہ بھی بنے اور ہمارے بعد جو ہے وہ نیک جو ہے وہ اعمال کرتے رہیں ان کی موجودگی کے اندر بھی نا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ یہ ان کے اندر یہ خواہش نہیں ہے کہ انہوں نے امام بننا ہے یا لیڈر بننا ہے، بلکہ اس سے مراد ہے جس طرح گھر کا سربراہ جو ہے وہ مرد ہوتا ہے اور جب گھر والے سارے نیک ہوں گے تو ان کا جو سربراہ ہوگا وہی گویا ان کا امام ہوگا، وہی ان کا جو ہے وہ لیڈر ہوگا. تو اس لیے اور دوسرا یہ کہ قیامت والے دن بھی جو ہے وہ اسی طرح جو انسان ہیں جو رہنما اور امام کے طور پر ہوں گے تو ان کی جو نسلیں ہیں وہ بھی جو وہاں پر جو اللہ کے نیک لوگ ہوں گے تو وہ اس لیے بھی دعا کرتے ہیں تاکہ وہاں پر بھی ان کو جو ہے وہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اور ان کے بعد بھی ان کی نسلوں میں آنے والے لوگ بھی جو ہے وہ نیک اعمال کرتے رہیں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی لوگ ہیں کہ جن کو جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے ان کے صبر کی بدولت. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پر ان کا جو استقبال ہوگا دعا اور سلام کے ساتھ جو ہے وہ ہوگا. کہ یہ ان لوگوں کا انعام ہے کہ جو پچھلی صفات پچھلی آیات کے اندر بھی ہم نے پڑھ لی ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، عباد الرحمن جن کو اللہ نے کہا ہے، وہ دنیا کے اندر جب صبر کریں گے. ظاہر ہے دین کے اوپر جب بندہ چلتا ہے تو اس کو بہت سی جگہ پر صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اس پر آزمائشیں بھی آئیں گی، گھر والوں کی طرف سے بھی، رشتہ داروں کی طرف سے بھی، ہر طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جب انسان اس بات پر صبر کرے گا تو پھر اس کا جو اجر ہے وہ جنت کے بالا خانے سے مراد ہے کہ یہ جو اونچے مقامات ہیں وہ جو ہے وہ ان کو عطا کیے جائیں گے اور وہاں پر جو ان کا استقبال ہوگا وہ دعاؤں اور سلام کے ساتھ جو ہے ان کا استقبال کیا جائے گا. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے مستقل قیام کے لیے بھی اور عارضی قیام کے لیے بھی
کہ یہ جو جنت ہے یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو وہ لمحہ جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس اور ان لوگوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں ساتھ جو ہے وہ نصیب فرمائے کہ یہ جنت ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بدولت ہے۔ اور دنیا کے اندر جو انسان ظاہر ہے بعض اوقات جب وہ دنیا کے اندر انسان کے دل میں خواہشات بہت آتی ہیں، گویا گناہوں سے رکنا یہ بھی ایک صبر ہے۔ حالانکہ گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب انسان اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے، تو جب اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے تو یہ بڑا صبر کرتا ہے دنیا کے اندر، یا کسی مصیبت پریشانی کے اوپر کسی کی طرف سے ظاہر ہے جب انسان دین کا کام کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو بے شمار باتیں بھی سننا پڑیں، اس کو اپنے کے پرایوں کی باتیں جو ہے وہ سننا پڑتی ہیں، لیکن جب وہ اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ برداشت کرتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر نوازتا ہے، اور اس کا انعام جو ہے وہ یہ جنت کی صورت میں اس کو جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو انعام ملے گا یہ دوبارہ واپس نہیں لیا جائے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے اس جنت کے اندر جو ہے وہ لوگ اہل ایمان جو ہے وہ ٹھہریں گے۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے کہ تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی، لولا دعاؤکم، اگر تمہیں جو ہے وہ بلانا یا پکارنا نہ ہوتا، فقد کذبتم، پس تحقیق تم نے ہم جھٹلا دیا، فسوف یکون لزاما، پس تمہیں جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ چمٹ کر رہے گا۔ اب یہ آخر میں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کہ جو جتنے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان سے جب وہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تمہارے رب کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی جو تمہارا رب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسانوں کی جو ہے اس کو کوئی فکر ہے کہ یا اس لیے اس نے انبیاء بھیجے ہیں، یہ اس لیے کہ تاکہ ان کے اوپر اتمام حجت ہو جائے۔ جو اللہ نے انبیاء کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اس لیے کہ تاکہ اللہ کا پیغام صحیح معنوں میں ان تک پہنچ جائے۔ اب پہنچنے کے بعد بھی اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو اس بات کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یعنی جب ایک پیغام پہنچ گیا اس نے عمل نہ کیا تو اللہ کی کائنات کے اندر کوئی فرق نہیں ڈال سکتا ہے۔ اگر سارے لوگ بھی نیک ہو جائیں تو پھر بھی کوئی فرق نہیں ہوتا، اور اگر سارے لوگ اللہ کے نافرمان بھی ہو جائیں تو اللہ کی کائنات میں وہ ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو انبیاء کو بھی جس نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا باقی جو انبیاء ہیں وہ اس لیے دن رات محنت کرتے رہیں کہ لوگ تاکہ ان کا پیغام سن کر راہ راست کی طرف آ جائیں، دین کی طرف آ جائیں، تو یہی ان کے لیے کامیابی ہے۔ باقی انبیاء نے اپنا کام انتہائی جو ہے وہ احسن طریقے سے کیا ہے، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، اور ساری چیزیں لوگوں کو سمجھا دی ہیں۔ جس نے عمل کیا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی، اور جس نے جھٹلا دیا تو پھر کیا ہے، فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، یہ کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے جھٹلا دیا ہے تو ان قریب جو ہے وہ تمہیں عذاب جو ہے وہ آ کر رہے گا۔ ایک تو وہ دنیا کے اندر ان کے اوپر عذاب آیا جو غزوہ بدر کی صورت میں جو ان کو شکست ملی، اور پھر آخرت کا عذاب جو ہے وہ بعد میں آنے والا ہے۔ تو اس لیے ان آیات کے اندر ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کے مطابق چلیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ان کو سکون اور اطمینان کی دولت سے نوازے گا، اور آخرت کے اندر ان کے لیے جو انعامات ہیں وہ ان کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہیں، اور وہ جنت کی صورت میں ہیں۔ اور جو نافرمانی کریں گے وہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہیں اور آخرت کے اندر بھی وہ ناکام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے۔